بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف علی زرداری کو اگر میں نے لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ باہر کے بینکوں میں، سوئس بینکوں میں جمع کروا دیا ہے، تو ہم اس قسم کے چور کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ پیسہ ہم واپس ریکور کریں گے۔ یہ نواز شریف نے کہا تھا۔ شہباز شریف نے جو کہا وہ سب کو پتا ہے کہ میں نے اگر لاہور کی سڑکوں پہ آصف علی زرداری کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ مریم نواز نے کہا تھا کہ جس بندے نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اس کا مطلب ہے اس نے زرداری کو ووٹ دینا ہے۔ زرداری اور عمران خان دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ تو کہنا تھا میاں برادران کی طرف سے آصف علی زرداری کے متعلق، اور آصف علی زرداری نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا، بلاول بھٹو نے جو کچھ کہا وہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ نواز شریف جو ہے اس نے ملک و قوم کا پیسہ لوٹا ہے، یہ چور ہے، اور اس قسم کے چور کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے، یہ قومی چور ہے، اس کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ناظرین، یہ وہ جماعتیں دونوں آج تک جتنے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ کچھ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ کیس کیے تھے اور کچھ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر کیے تھے۔ ابھی عمران خان کی حکومت ہے، اسے 2 سال ہو گئے ہیں، عمران خان نے یہ کیس نہیں کیے جو چل رہے ہیں عدالتوں میں، جو نیب میں کیس چل رہے ہیں، یہ ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر کیے، اور پچھلے 40 سالوں سے یہی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی بھی رہی عوام کو دکھانے کے لیے، لیکن مل کے کھاتے رہے 40 سال۔ اور آج وہی شہباز شریف ہے جو کراچی گیا، آصف علی زرداری سے ملا، اور وہ کیوں گیا؟ کیا وہ گھسیٹنے کے لیے گیا کراچی آصف علی زرداری کو؟ اور آصف علی زرداری نے اس کا استقبال کیا، جو کہتے ہیں کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، میاں صاحب پر جو کہتے رہے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے پروٹوکول دیا اور شہباز شریف کراچی گیا اس کو ملنے کے لیے۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے کہ یہ دونوں اب کیوں مل رہے ہیں؟ کیا خطرہ ان دونوں کو پڑ گیا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے ان دونوں کو کہ یہ ماضی میں جو کچھ کہتے رہے ہیں؟ وہ شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو اب جب یہ ماضی سارا جو ہے یہ اب عوام کے سامنے، اگر وہ اپنے حافظے پہ تھوڑا سا زور دیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے ہیں، عوام سوچتی ہے کہ کیا مجبوری بن گئی ہے ان کو آپس میں اس طرح ملنے کی۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دونوں بھی اس طرح یہ آپس میں ملیں گے۔ ہاں، ایک مجبوری ہے۔ مجبوری یہ بن گئی ہے ناظرین کہ پچھلے دنوں آرمی چیف کراچی گئے اور کراچی کے تاجروں نے ان سے ملاقات کی، اور تاجر بڑے خوش ہوئے کہ آرمی چیف کراچی تشریف لائے ہیں۔ تاجروں نے اپنے مسائل کراچی کے بارے میں ان کے سامنے بیان کیے، اور آرمی چیف نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کراچی آ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے پیکج کا آپ کے سامنے اعلان کریں گے۔ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی یہ خوشخبری ہوگی۔ تو ناظرین، وزیر اعظم نے جمعے کے دن جانا تھا کراچی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اب وہ ان کا دورہ جو ہے وہ ہفتے والے دن وہ جا رہے ہیں کراچی، اور وہ 700 ارب کا ایک پیکج ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ 700 ارب جو کراچی پر لگایا جائے گا۔ یہ خوف ہے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو کہ اگر یہ 700 ارب کراچی پہ لگ گیا، کراچی کی سڑکیں بہتر ہو گئیں، کراچی میں لوگوں کو واٹر سپلائی گھروں میں ملنا شروع ہو گیا، کراچی کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، اور کراچی کے جو متاثرین یہ سیلاب کے ہیں ان کے لیے پیکج کا اعلان ہو گیا،
اور کراچی سرکلر ریلوے جو ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ بنا لیا. اس کے علاوہ کراچی میں نئے جو گھر ہیں ان کی تعمیر کا منصوبہ اگر عمران خان نے وہ دے دیا اور کراچی کے یہ سارے مسئلے مسائل جو بڑے بڑے مسئلے ہیں یہ اگر عمران خان نے حل کر دیے، یہ بہتر ہو گیا جس کا کہ آرمی چیف نے اشارہ دے دیا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف دوڑا دوڑا کراچی چلا گیا. آصف علی زرداری کو ملا. بھائی کراچی والوں کو تو اب سہولتیں ملنے والی ہیں، کراچی تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ ٹھیک ہو گیا جس کو 40 سال ہم نے نہیں ٹھیک ہونے دیا تو پھر ہماری سیاست تو ختم ہو جائے گی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہ ملنے والے جو تھے آپس میں کسی صورت بھی عوام کہتی تھی یہ نہیں مل سکتے، اب وہ آپس میں ملے ہیں. اور اندر کا دکھ یہ ہے ناظرین، کتنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے جتنی سپورٹ دیتا ہے پاکستان میں اور کوئی شہر نہیں جتنا وہاں سے پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے اس میں جتنی رقم کراچی سے اس خزانے میں جمع ہوتی ہے، جتنا ٹیکس کراچی کے تاجر دیتے ہیں پاکستان میں اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے اتنی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہو. اور وہ لوگ جو پاکستان کو معاشی سپورٹ دیے ہوئے ہیں، جو اتنا ہیوی ٹیکس دے رہے ہیں عرصہ دراز سے، اور وہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. وہاں کی بسیں ایسے ہیں کہ چھتوں کے اوپر لوگ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، اور بسیں اتنی پرانی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اگلے لمحے بس جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی درمیان میں سے، آدھی پیچھے بس رہ جائے گی آدھی آگے ہو جائے گی. یعنی اتنی پرانی ہے کہ وہ ہم نے تو دیکھی بھی نہیں پنجاب والوں میں. پینے کا پانی صاف پانی ہم کو گھروں میں یہاں پہ ملتا ہے پنجاب والوں کو، لیکن کراچی کے شہری جو اتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کی جو پینے کے پانی کی ضرورت ہے وہ ہے 150 کروڑ گیلن ڈیلی یومیہ. ان کی یہ ضرورت بنتی ہے کہ اتنا پانی کراچی کو ملنا چاہیے، اور وہ پانی جو ہے وہ ہب ڈیم سے اور ایک دو اور جگہ ہیں وہاں سے ان کو پائپوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. اور یہ آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ وہ پائپ جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. ایک تو پانی ضائع ہو گیا، دوسرا سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو گیا، گھروں میں پانی داخل ہو گیا. دوسری مصیبت کچرے کی صفائی کراچی میں نہیں ہوتی، گندگی وہاں پہ جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے. تو یہ سارے مسائل اگر عمران خان نے 700 ارب کراچی والوں کو دیا اور یہ سارے مسائل حل کر دیے تو پھر یہ دونوں جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تکلیف ہے ان کو، جس وجہ سے یہ اب مرے جا رہے ہیں اور آپس میں یہ ملنے کے لیے یہ شہباز شریف یہاں سے دوڑ کے آصف علی زرداری کے پاس گئے، بھئی اب تو عمران خان آ رہا ہے 700 ارب روپیہ لے کے ادھر اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین یہ تکلیف ہے. اور یہ اتنے پاکستان کے خیر خواہ ہیں یہ ہمارے لیڈر جو کہ پچھلے 40 سالوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب عوام کو سمجھ لینی چاہیے، عوام کو باشعور ہو جانا چاہیے اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے خیر خواہ. اور تو کوئی مسئلہ نہیں کہ جس کے لیے وہ دوڑتے ہوئے وہاں گئے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن اب مجھے نہیں امید کہ اب پاکستان کے عوام اس طرح کی ہو جیسے کہ ماضی میں تھی. اب پاکستان کی عوام کو جب سے یہ عمران خان آیا، بلکہ جب سے اس نے الیکشن کمپین شروع کی تھی، جب دھرنا دیا تھا علامہ طاہر القادری اور یہ عمران خان کا جو دھرنا تھا اسلام آباد میں، اس دھرنے میں پاکستان کے عوام کو اتنا شعور ان دونوں نے دے دیا تھا کہ وہ باتیں جن کا اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پہلے نہیں پتہ تھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے شعور دے دیا تھا اس وقت. جیسے یہ آرٹیکل 62 اور 63 کا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں قانون ہے، لیکن یہ علامہ طاہر القادری نے وہاں پہ بتایا تھا کہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ صادق اور امین ہونا ضروری ہے کسی وزیر اعظم کا یا کسی ایم این اے کا یا کسی ایم پی اے کا، اس پہ کوئی کرپشن ماضی میں نہ ہو، وہ اچھا بندہ ہو.
تو وہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن اس قانون کا ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اسی طرح کا انہوں نے ہمیں شعور دیا تھا، جس سے کہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اور اب ان 2 سالوں میں جتنا بے نقاب عمران خان نے ان کو کر دیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ لوگ تو کہتے رہے کہ یہ 2 سالوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کام کر دیا ہے نا، کہ ان دونوں پارٹیوں کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کے جو جرم کرنے کے جو طریقے تھے وہ سارے کے سارے اب جتنی یہ JIT بنی ہے، یہ شوگر مافیا یا وہ جو پرائیویٹ بجلی گھر یا اس قسم کے یہ جتنے مافیا پاکستان کے، یہ مافیا کو عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا عمران خان نے، اس حکومت نے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، دنیا میں ہماری عزت بحال ہوئی ہے، وہ کس لیے ہوئی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری آرمی اور ہماری حکومت ایک پیج پر ہے۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے، پاکستان کی آرمی کوئی پاکستان کی دشمن تو نہیں ہے، کوئی حکومت کی دشمن تو نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے دور میں بھی آرمی کو اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے تھی، دونوں ملک کے لیے محب وطن ہونے چاہیے تھے، لیکن آرمی محب وطن تھی، ہماری حکومتیں محب وطن نہیں تھی، اور آرمی کو اسی لیے ان پہ یقین نہیں تھا، اسی لیے اندر کی بات ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن عمران خان کے ساتھ آرمی پوری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی ہے، اور ہماری جو عزت کی بحالی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ ہم تو ساری عمر امریکہ کے غلام رہے ہیں، دبے رہے ہیں، لیکن اس حکومت نے اور اس آرمی نے ہمیں اس غلامی سے بھی نکال دیا، اور دنیا میں اس وقت ہماری عزت ہے، اور پاکستان جو ہے یہ انشاءاللہ یہ اب معاشی لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کرے اس میں اور بہتری ہو، اور اللہ کرے ہمارے یہ جو مافیاز ہیں اور مافیاز بنے پچھلی یہ دونوں حکومتوں کی وجہ سے، ان سے بھی ہماری اللہ کرے ان سے جان چھوٹ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی اچھی خوشی والی خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی، اور آپ اسے آگے شیئر کریں، اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں دوبارہ اچھی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ اپنی ذمہ داری ناظرین سمجھ لیں کہ پاکستان کی عوام کو شعور دینا ہے، آگاہ کرنا ہے، انہیں اندر کی باتیں بتانی ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔